ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں دیٹ از اباؤٹ میجک، یعنی کہ جادو کے بارے میں ہے، معجزات کے بارے میں ہے، کرامات کے بارے میں ہے. دیکھیے مجھ سے نا کچھ لوگوں نے اس طرح کے کوشچنس کیے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کو آپس میں مکس اپ کر دیا، جبکہ جادو کچھ اور ہے، کرامت کچھ اور معجزہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، وہ کس طرح؟ فرسٹلی چلیں ہم معجزے کو ڈسکس کر لیتے ہیں. معجزات اللہ تعالیٰ کے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی چیز جو خود بخود ہو جائے، جیسے کہ پیغمبروں کو پہلے جو ان کے معجزے ہوا کرتے تھے ان کے بارے میں ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ یہ جادو سے کرتے ہیں، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، تو ان کی چیزوں کو یعنی کہ نگلیکٹ کیا جاتا تھا، نعوذ باللہ، جو کہ کفار کیا کرتے تھے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا، ان کا عصا جو ہے وہ انہوں نے زمین پہ مارا تو اس سے پانی نکل آیا. اسی طرح وہ انہوں نے جب کسی کے ساتھ حملے میں اسے یوز کیا تو وہ ایک اژدہا بن گیا. تو یہ ان کے معجزات تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیتے تھے. اس طرح کے معجزات ہوتے ہیں. جیسے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ جنوں کی آواز سے واقف تھے، یعنی وہ انہیں بھی سن لیا کرتے تھے، تو یہ ان کا ایک معجزہ ہے. ان کے کنٹرول میں ہوا ان کے کنٹرول میں ہوا کرتی تھی، وہ پرندوں کی آواز سن لیا کرتے تھے، تو یہ ان کا ایک معجزہ ہے. حضرت خضر علیہ السلام کہ جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں گھاس اگاتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معجزہ، یعنی کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہما جو اتنی بوڑھی ہو چکی تھی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی لیٹ جو ہے وہ اپنی ایج میں اولاد عطا کی. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اتنی اللہ تعالیٰ نے ایجڈ ہو کے انہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی اور ان کے لیے کچھ کنڈیشنز بھی رکھی. تو یہ سب اللہ کے اور پیغمبروں کے معجزات ہیں. ٹھیک ہے، انہیں ہم کسی اولیاء سے ریلیٹ نہیں کر سکتے، یہ اللہ اور پیغمبروں سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ انہی کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اور سیکنڈ چیز جو ہم ڈسکس کریں ہیں دیٹ از کرامات. کرامات جو ہیں وہ اولیاء کرام کی ہیں، کیونکہ ہم ہر کسی کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں. روایات جو ہمیں آتی ہیں وہ صحابہ کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کرامات جو ہیں وہ ہمارے اولیاء کرام کی، جیسے کہ شہباز قلندر ہے، یہ سخی سرور ہے، اس طرح کے جتنے بھی اولیاء کرام ہمارے لیے قابل عزت ہیں ان کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جا سکتا ہے کہ ان کی کرامات ہے. جیسے شہباز قلندر کے بارے میں ایز این ایگزامپل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سنا جاتا ہے، اب سنا ہی ہے ہم نے، اس کے بارے میں کنفرمیشن تو نہیں ہے، کہ وہ اڑا کرتے تھے، یعنی کہ وہ پرواز کیا کرتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ان پہ یہ مہربانی اور کرامت تھی. ٹھیک ہے، تو یہ معجزہ اور کرامت ان دونوں چیزوں میں ڈیفرنس ہے. اب کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جو آج کل کے جعلی بابے ہیں نا، یعنی کہ جو فیک ہیں، وہ اس طرح کی اپنی چیزیں شو کرواتے ہیں کہ یہ ان کی کرامت ہے، یعنی کہ کچھ غلط طریقے سے استعمال کر کے اسے کرامت کا نیم دے دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. کرامتیں ان کی تھیں جو ابھی اس دنیا سے جا چکی ہیں. ٹھیک ہے، اور معجزات بھی ان کے ہی تھے. اب جو معجزات ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے ہو سکتے ہیں، پیغمبروں کے تو اب نہیں ہو سکتے کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے. تو اب جو ہوں گے وہ اللہ کے ہوں گے. تو یہ چیزیں دو جو ہیں سیپریٹ ہیں. تھرڈ چیز جس کو ہم کافی آج ایکسپلینیٹری، اس کے بارے میں کوشچنس کافی ہیں اور ڈسکس کرنے والے ہیں، دیٹ از میجک، یعنی کہ جادو. اب مجھ سے کسی نے کوشچن کیا کہ جادو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یعنی کہ جنات کا اثر انسان پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن تو ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، جن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جن بھوت کچھ نہیں ہوتا، ڈرنا نہیں چاہیے، درختوں پہ کچھ نہیں ہوتا، سایہ کچھ نہیں ہوتا. جبکہ آپ لوگوں کی میں ایک کیا اس کو کہہ سکتے ہیں اویئرنیس کے لیے یہ بات بتا دوں کہ جنات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جن بھوت کچھ نہیں ہوتے جیسی کوئی ٹرم نہیں ہوتی ایکچولی. ٹھیک ہے، جن بھوت ہوتے ہیں. اب ابلیس جو ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو فرشتہ سمجھتے ہیں؟ جن ہے وہ. تو جب وہ جن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جن ہے، تو آگے اس کی مخلوق ساری جن ہے. اور جنات کہا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں انسان کی سراؤنڈنگ میں بھی کہ اگر انسان کو وہ نظر آنے لگ جائیں تو اسے یہ پتہ چل جائے کہ ہم تو یہاں پہ دنیا میں انسان تو گنتی چنتی کے ہی ہیں، سارے جنات ہی ہیں. اگر انسان کو وہ نظر آنے لگ جائیں اتنے سارے جنات ہوتے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے، یہ ان کی رانگ انٹینشن ہے. ٹھیک ہے، اسے تو پہلے ٹھیک کریں. آپ دیکھیں سورہ کہف کی آپ نے یہ آیت پڑھی ہوئی ہوگی کہ جب ہم نے سجدے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس کے سوا، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس کے آگے لائن کیا لکھی ہوئی ہے جو نوٹڈ کرنے والی لائن ہے کہ کیونکہ ابلیس قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا. یعنی کہ جنوں کی بھی ایک قوم ہے، یہ ان کا ہیڈ ہے ابلیس، شیطان جو انسان کو گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات نہیں ہوتے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، جنات ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ چیز ہے کہ جادو جو ہے وہ کیا جادو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا. مجھ سے موسٹلی گرلز نے یہ کوشچن کیا کہ ہمارے ریلیٹیوز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ کسی نے جادو کر دیا ہے, تعویذ کر دیے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر دی جس کی وجہ سے ان کے بزنس نہیں چل رہے ہیں, ان کے گھروں میں بیماریاں آ چکی ہیں یا ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں. اس طرح کے کافی مسائل میجک سے ریلیٹ کر دیے گئے. دیکھیں آج کل ہماری سوسائٹی میں 2 ٹائپس کے میجک جو ہے نا وہ انٹروڈیوس ہو گئے. ایک تو ہو گیا نوری اور ایک ہو گیا کالا جادو. یہ موسٹ کامن ورڈز نا, آپ لوگوں نے سنے ہوں گے. اب نوری جو ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جادو جو ہوتا ہے نا, یہ اگر کوئی کالا جادو کر دے نا اس کا کور اپ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کسی نے کالا جادو کر دیا کسی کے ساتھ بہت برا, تو اس کی کیورنگ کے لیے نوری جادو کروائیں تو پھر وہ انسان ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ جو 2 ٹرمز ہیں میں نہیں جانتی کہ ان میں کتنی سچائی ہے, لیکن یہ پروناؤنس ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو میرے خیال سے جادو جو ہے وہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہوتا. جادو برحق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا. تو جب ہمارے پیغمبر پر جادو ہوا ہے تو ہم جیسے انسان کیا چیز ہے جو ہم پر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جادو کچھ نہیں ہوتا, انہیں یہ بات صرف اتنی سی لائن یاد کر لینی چاہیے کہ جادو برحق ہے, ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کالا جادو ہو یا جو بھی ہو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کالا جادو ہوتا ہے یعنی کہ کسی کو غلط طریقے سے ہرٹ کرنے والا, ٹھیک ہے, وہی اصل میں جادو ہے. یہ جو کسی انسان کو اس طرح سے کور اپ کا طریقہ ہوتا ہے, اسے ہم نوری جادو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, اسے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ کر کسی انسان کو جو ہے وہ اس سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اسے جادو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کا کلام طاقت ہے اور اللہ جو ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے. جب ہم اللہ پہ بلیو کرتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی بھی جادو ہو وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے, اب کالا علم سچ ہے یا جھوٹ ہے, اس بارے میں میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں دوں گی. یہ میں نے جتنا بتا دیا یہ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, کہ ایسا ہوتا ہے, لوگ دوسرے انسان کی موت تک کا جادو کروا دیتے ہیں اور یہ پنز لگا کے اور اس طرح کی چیزیں کہ ریالٹی میں ہوتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اتنی کامن نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آج کل کالا علم والا ہے یا جو بھی ہے وہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ سب سے پیسے لے رہا ہے اور دیٹس آل. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کا کام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا وہ بھی اللہ کی طرف سے, کسی کو زندگی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے, کسی کو موت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. ہاں, اگر کوئی پیٹرن انسان کرتا ہے تو جادو ہو جاتا ہے. اور اس طرح کے کالے جادو, کسی انسان کو ہرٹ کرنے والی چیزیں, یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتی. ٹھیک ہے, تو کوئی مسلم جو ہے وہ اس طرح کے کام موسٹلی نہیں کرتا, نان مسلم جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. اب میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں جو ہوں وہ اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہوں کہ جادو ہوتا ہے, اس لیے کہ ایک انسان جو ہے وہ ہمیشہ دوسری چیز سے سیکھتا ہے اگر سیکھنے والا انسان ہو. ٹھیک ہے, تو جو چیز اسے ہٹ کرتی ہے وہ اسی سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب مجھے خود کو ایکسپیرینس ہوا کسی چیز کا تو مجھے آئیڈیا ہوا ہے کہ واقعی یہ جادو ہوتا ہے. پہلے میں بھی یوں کہتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, دیز آل آر فیک تھنگس اینڈ نتھنگ مچ, بٹ ان ریالٹی اٹ از, یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کتنا سویئر ہو سکتا ہے یہ بھی ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے جو ہے ایک سبق ہوتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, جادو کچھ نہیں ہوتا, یہ کچھ نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا, پیغمبروں نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں ہوتا, جن نہیں ہوتے, بھوت نہیں ہوتے, اس طرح کی چیزوں پہ جن پہ ہم بلیو نہیں کرتے جو کہ اللہ نے بنائی اور قرآن پاک میں ان کے بارے میں کافی ساری آیات بتا دی ہیں. اگر ہم ان پہ بلیو نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے ایز اے ایگزام جو ہے نا وہ ایک چیز دکھائے گا کہ یہ آپ دیکھیں اس چیز پہ آپ بلیو نہیں کرتے تو یہ ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کے لیے جیسے کہ سورہ البقرہ کی آیت 286 ہے کہ لاہا مکاسبت وعلیہا مکتاسبت, یعنی اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو اس نے برا کمایا. تو جو لوگ آپ کے ساتھ اس طرح کی غلط چیزیں کر رہے ہیں, آپ صرف اس ایک ورڈز پہ بلیو رکھیں کہ اگر انہوں نے غلط کیا تو اس کو نقصان ہے ان کو اس چیز کا. ٹھیک ہے, اور اگر انہوں نے آپ کے ساتھ ٹھیک کیا یعنی آپ نے بھی کچھ ایسا کیا ہوا تھا تو انہوں نے کیا, تو یہ اللہ کے ہاں کے معاملات ہیں, ان میں آپ خود کو انوالو مت کریں. ٹھیک ہے, اور ایسا بھی نہیں کریں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے یا ڈاؤٹ ہی ہو کہ کسی انسان پر جادو ہوا ہے تو میرے اوپر اس انسان نے جادو کروایا ہوا ہوگا, تو آپ اس کے اوپر ان ریٹرن اس سے سویئر قسم کا میجک کروا دیں
تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، اور کیا پتا کہ اس نے آپ کے اوپر کروایا ہو یا نہ ہو، آپ کے پاس کس چیز کی گارنٹی ہے۔ جادو جو ہے وہ ایکچولی یہ ہے، ہوتی ہے بات کہ سڈن رسپانس آف ایوری تھنگ، کسی بھی چیز کا فوراً رسپانس مل جاتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے کچھ بھی کسی کو کچھ خراب بھی کرانا، میرے خیال سے جادو آج کل جو بھی ہو رہا ہے نا وہ دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے ہی ہو رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں اس کے لیے آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ جادو نہیں ہوتا، جادو وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے نہیں کیا ہوا ہوتا تھا، یعنی کہ جادو کے اثر کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے جو کام نہیں کیا ہوا ہوتا تھا وہ لگتا تھا کہ آپ نے کر لیا۔ تو دیکھیں ادھر سے ہمیں کیا چیز پتہ چلی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو سکتا ہے تو ہم پر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو ہے وہ ایک ریالٹی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایکچولی اس کا جو ہے نا وہ کیا واقعہ ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کے لیے کوئی کنگھی کے بال استعمال کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں، بلیک کپڑا یوز کرتے ہیں، یا پھر کسی کے سر کے بال استعمال کرتے ہیں، کسی کے کہیں کی مطلب کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں، کسی کی شرٹ یوز کرتے ہیں، کسی کے کپڑے یوز، کسی کا نیم یوز کرتے ہیں، اس طرح کی کافی چیزیں ہمیں اپنی سوسائٹی میں ملتی ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہوں اور ہم بڑا زیادہ اس پہ ونڈر ہو جائیں کہ واٹ از دس۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کیجولی سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کسی کے بالوں پہ کر دیا، کسی کے ایسے کر دیا، پنز لگا کر بلیک کپڑے میں اینڈ واٹ ایور بنا کر اس کے چھوٹے چھوٹے روبوٹ ٹائپ اور اس کو دفنانا، یہ سب جو آج کل چیزیں ہو رہی ہیں یہ ریالٹی ہے، ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں کا رسپانس بھی ہوتا ہے، اس کا افیکٹ بھی ہوتا ہے جس انسان پہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن اس میں دیکھیں دو پوائنٹ ہے، ایک وہ انسان جس کو اس قسم کا جادو کرنا آتا ہے تو اس کے جادو سے افیکٹ ہو رہا ہے، سیکنڈ وہ انسان ہے جس کے جادو میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بے وجہ پیسے دے دے کے کام کروا رہے ہیں، اس کا تو اپنا بینک بیلنس ٹھیک ہو رہا ہے نا، آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں اور اگلے بندے پہ بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ صحیح بندے سے میجک کروایا کریں، میں آپ لوگوں سے جسٹ یہ بول رہی ہوں کہ کروانا ہی کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو تھوڑا زیادہ دیا، آپ حسد کی وجہ سے جادو کرواتے ہیں نا، کہ آپ کے اندر حسد آ جاتا ہے بہت زیادہ کہ ایک انسان کو اتنا کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ حسد ہمیں ہمیشہ جادو کی جانب لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اتنی حسد کیوں کرنی ہے؟ آپ صرف اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا دیا ہے میرے لیے اتنا ہی تھا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہوتا تو وہ زیادہ دے دیتا۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ بنی زریق کا جو ایک یہودی تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں بھی کر رہے ہوتے تو انہیں لگتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ سے جو بات پوچھی ہے وہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے اس کا جواب بھی دے دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سوال کا جواب دے دیا جو میں نے اللہ سے کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ وہ سوال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے، ایک میرے سر کے پاس کھڑا تھا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ انہیں کیا بیماری ہے، یعنی کہ مجھے، تو دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا۔ تو پھر اسی پہلے والے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا؟ یہ اس لیے میں بول رہی ہوں کیونکہ کسی حدیث میں یہ کنفرمنسی نہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوشچن کر رہے تھے یا حضرت میکائیل علیہ السلام کوشچن کر رہے تھے، بٹ یہ ان کی کنورسیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیکنڈ والے نے آنسر کیا کہ لبید ابن اسم جو تھا اس نے جادو کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کنگھے اور سر کے بال میں، ٹھیک ہے، اور جو کھجور کے گوشے ہیں اس کے اندر انہیں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جادو کہاں ہے؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ زروان کے کنویں میں، یعنی کہ ان سب چیزوں پہ ان کے بالوں پہ کر کے جادو کھجور کے کسی گوشے میں اس کو لپیٹ کر پھینک دیا کنویں میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو وہ کنویں میں اپنے چند صحابہ کو لے کر گئے، اس کا پانی جو ہے وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسا تھا کہ جیسے مہندی نچوڑ دی گئی ہو، یعنی کہ ٹوٹل ریڈ میرون کلر،
کا اس کا پانی تھا، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ کھجور کے درختوں کے سر جو ہیں وہ شیطانوں کے سر جیسے ہوئے پڑے تھے، کیونکہ اس میں جادو شیطانی عمل ہے نا جادو، تو اس کے سر جو تھے کھجور کے درخت کے وہ شیطانوں جیسے ہوئے پڑے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا، یعنی کہ کنویں سے نکال کے ختم کیوں نہیں کیا؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عافیت دی ہے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ دوسروں کو بھی خامخواہ اس کی برائی کے بارے میں بتاؤں اور پھر یہ جادو جو ہے اس کے بارے میں بتا کے دوسروں میں خوف و ہراس پھیلاؤں، ٹھیک ہے. تو میں نے اس سامان کو وہیں دفن کر دیا. تو یہ ایک ٹوٹل جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ اس چیز کی ایک ہمارے لیے کیا اس کو کہہ سکتے ہیں بہت اچھا لیسن ہے کہ آپ دیکھیں اگر کسی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہے تو آپ اس سے بدلے میں ویسا مت کریں. دیکھیں ہمارے نبی کتنا ان کا اعلیٰ ظرف تھا کہ جس کسی نے بھی کیا آپ کو پتا بھی تھا کہ کس انسان نے کیا، لیکن آپ نے کہا کہ دوسروں میں اس چیز کے بارے میں کچھ غلط انفارمیشنز پھیلیں گی اور لوگ اس کی طرف راغب ہوں گے، تو انہوں نے اس چیز کو نگلیکٹ کر دیا، دبا دیا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں ایک بار پتہ نہ چل جائے کہ ہم سے یہ کس نے کیا ہمارے اوپر، بس پھر اس کی خیر نہیں، ہم اسے اپنی سوسائٹی میں، اپنی فیملی میں، پورے شہر میں اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں کہ اس انسان نے یہ کام کیا ہے. کیونکہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب بات ہو رہی ہے کہ اگر جادو ہو جائے تو اس کا کیور کیا ہے، یعنی کہ علاج کیا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ رحمان جو ہے قرآن پاک کی 55 سورت ہے، ٹھیک ہے، پوری کی پوری سورہ رحمان جو ہے وہ 3 بار آپ جس انسان پہ بھی جادو ہوا ہے اسے سنائیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. آپ نے سورہ رحمان میں سنا ہوگا کتنی بار ذکر کیا گیا ہے، ہر آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اے جنو انس تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی کہ انسان اور جنوں کے گروہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے، یعنی کہ انسان بھی ہوتے ہیں اور جن بھی ہوتے ہیں. اب یہ ایک اور آپ لوگوں کے لیے چیز اس میں ہے کہ دیکھ لیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جن نہیں ہوتے تو جن ہوتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ چیز یہ ہے کہ سورہ جن کی تلاوت کریں اس کے پاس جس کو بھی جادو ہو چکا ہو. تھرڈ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ سب سے بیسٹ چیزیں ہیں. یہ جس کے اوپر جادو ہے وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. آیت الکرسی پڑھیں، یہ سب چیزیں پڑھ کے اس انسان کے اوپر پھونک مار دیں یا پھر آپ پانی میں تھوڑی سی پھونک وغیرہ مار کر انہیں پلا دیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کنٹینیوسلی 5 ٹائمز اے ڈے یعنی کہ نمازوں کے ٹائم کے بعد کریں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے، بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو. ٹھیک ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، برائی سے اور لڑائی سے بھاگ جانا، ٹھیک ہے، اور تہمت لگانا یعنی کہ معصوم عورتوں پر تہمت لگانا. ان سب میں جادو اور شرک سب سے سر فہرست ہے، یعنی کہ ان سب چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں تباہ کر دیں گی. اس طرح کے گناہ ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح بخاری کے ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر دن صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لی اسے اس دن زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی کہ جس کسی نے بھی جادو اور زہر کے علاج چاہیے جس کو، یا جس نے بھی بچنا ہے ان سب چیزوں سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 7 اجوا کھجوریں صبح اٹھتے کھا لے. ٹھیک ہے، جسٹ اتنا سا اس کا علاج ہے. ہم کتنی ساری میڈیسنز لے کے کھاتے ہیں، کوئی بھی ہمیں تھوڑی سی ڈائزیز ہو جائے تو یہ جو ہمارے لیے بہت بہترین علاج ہے. کسی کے اوپر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے کہ اس طرح کا کام کریں. ٹھیک ہے، تو آج کا جو لیکچر ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کے لیے اس میں کافی ساری انفارمیشن ہوگی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.